بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ پیشنس ہونا چاہیے. اور یقین فرمایا کہ جس بات اگر علم ہے لیکن حلم نہیں ہے تو وہ اپنے علم کو پہنچا نہیں سکتا. چھوٹی سی بات میں ذہن میں آ رہی مرض کر دوں اور ساتھ ساتھ یہ لا بلا کلام میں باتیں آتی رہیں گی کہ اس میں اعظم وہ جاننے کا شوق ہوتا ہے بہت سے مومنین کو. اب وہ آ کے اگر پوچھ رہے ہیں کسی مولانا سے، مثلا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اس میں اعظم بتلائیے گا، تو ہمیں خود پتا ہوگا تو آپ کو بتلائیں گے. اس میں اعظم کا مطلب خالی نہیں کہ زبان سے جاری کر دینا، اس میں ایک روحانی کیفیت چاہیے. وہ ایک روحانی ملکہ چاہیے کہ جس کیفیت میں، جس مقام سے وہ اس میں اعظم ادا کیا جائے. تو ایک شخص آیا امام کے پاس، صادق آل محمد کے پاس، اور آ کے امام سے کہا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، صلی اللہ علیہ محمد. تو اس نے امام سے آ کے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اس میں اعظم سیکھوں. یہ پیشنس کو نا کتنا ضروری ہے آپ ذرا غور کیجیے گا. میرے جتنے جوان ساتھی داہنے بانے تشریف فرما جہاں تک آواز جا رہی ہیں، یہ اللہ کی جانب سے عنایت ہوتی ہے. کوئی علم ہے، کوئی تقویٰ ہے، کوئی نور ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادتوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو مثلا ایک نورانی کیفیت کو حاصل کرنا چاہیں، اور اس کے بعد کہیں والدین سے جا کر کوئی تلخ کلامی کی، کوئی اذیت دی، بیوی کو جھڑکا، بچوں پہ ہاتھ اٹھایا، وہ جو نور تھا نا وہ چلا جاتا ہے. ایک بزرگ عارف ہیں، ایک عالم ہے آیت اللہ نخود کی، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے. اب ان کا میں تعارف یہاں پہ نہیں کروا سکتا اس لیے کہ پھر اس میں کم سے کم 10-15 منٹ اور چاہیے. تو انہوں نے ایک بڑا لطیف جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس مقام تک اس طرح پہنچا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے نور عطا کیا میں نے سنبھال کے رکھا. مشکل ترین کام ہے. نور حاصل کر لینا اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا مشکل ہے. مجلس امام حسین علیہ السلام میں آپ کو نور حاصل ہوا، مصائب اب عبداللہ علیہ السلام میں آپ نے گریہ کیا ہے تو ایک نورانی کیفیت، ایک روحانی کیفیت حاصل ہوئی ہے. اب یہاں سے فوراً باہر نکلتے ہی میں کہتا ہوں گھر تک پہنچتے پہنچتے بھی نور کو بچا کے رکھنا، دوسری مجلس میں جاتے ہوئے بھی نور کو بچا کے رکھنا. یہ ایک الگ کیفیت ہے. اسی کو کہتے ہیں نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے. نماز پڑھ لینا ایک الگ منزل ہے، دو نمازوں کے درمیان اس کیفیت کو باقی رکھنا یہ ہے نماز قائم کرنا. مجلس سن لینا ایک کیفیت ہے، دو مجلسوں کے درمیان اس کیفیت کو باقی رکھنا یہ ہے مجلس کو قائم کرنا، عزاداری کو برپا کرنا اور قائم کرنا. تو امام کے پاس اس نے آ کے کہا کہ مجھے اس میں اعظم چاہیے. امام نے کہا کہ تو استطاعت نہیں رکھتا، ابھی اتنی پیشنس نہیں ہے پیشنس. کیا نہیں مولا مجھے بتلائیے. امام نے کہا کہ جا ایک پل کی طرف اسے بھیجا، برج، وہاں جا کے کھڑا ہو جا، وہاں جو ہو اسے مجھے آ کے بتانا. وہ گیا وہاں پر، اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے بہت ضعیف السن، وہ برج سے گزر رہا ہے اور راستہ کم ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے ایج کی وجہ سے چل کے گزر رہا ہے. اس کے پیچھے سے ایک جوان آیا بڑا تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا، اور اس نے اسے 2-3 فوج باتیں کی اور کہا کہ ایک طرف ہٹ، لیکن وہ نہیں ہٹ سکا بیچارہ. تو جوان نے اس کو 2-3 تازیانے مارے، اس کے اوپر سے گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا گیا. یہ شخص نے دیکھا کہ امام کی خدمت میں بیان کیا. امام نے کہا کیا دیکھا؟ کہ مولا ایک کنفرم ظلم دیکھ کر آ رہا ہوں، ایک بوڑھے شخص پہ ظلم ہوا ہے. تو کہا اگر تو اس میں اعظم ہوتا تو کیا کرتا تیرے پاس؟ کہا میں اس میں اعظم کے ذریعے سے بچا لیتا اس بوڑھے کو، ظلم نہ ہونے دیتا. امام نے کہا وہ جو بوڑھا ہے نا وہ ہمارا پکا چاہنے والا ہے اور اسے اس میں اعظم ہم نے عطا کیا ہوا ہے. یعنی اس میں اتنا پیشنس ہے کہ اپنے شخصی ظلم کی وجہ سے اس میں اعظم کو استعمال کر کے زمین آسمان کے نظام کو تہو بالا نہیں کر رہا. وہ اس میں اتنی وسعت ظرفی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خود العفو، آپ پیشنس رکھیں. حضور مکرم سے فرمایا کہ جب آپ تبلیغ کے لیے نکلیں گے تو اس طرح سے آپ بھی، جب حضرات نے اہل و عیال کے لیے پیشنس اتنا زیادہ ضروری ہے کہ قرآن نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، بچوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، صبر بھی رکھو اس کے اوپر. کیونکہ کتنے ماں باپ آگے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اپنے بچوں کو، میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ 1-2 دفعہ کہنے سے شاید ہوتا ہے معاملہ نہ بنے. آپ کو بڑا صبر کرنا پڑے اس پر، اور بڑے سکون اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ اس کو سمجھانا پڑے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پہ صبر رکھو. بچہ ایک دن میں مثلا آیت اللہ بہجت نہیں بن جائے گا، آپ کو اس میں صبر کرنا پڑے گا. تو خُذِ الْعَفْوَ، حضور مکرم کے جو 3 اخلاق اس آیت میں بیان ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو معافی کو تھام کے رکھو، پیشنس کو تھام کے رکھو. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلین سے نہ الجھو. یہ 3 جو حضور کے اخلاق